تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے نوجوان کی داستان عبرت جسے کالا جادو سیکھنے کا شوق ہوا۔ امیر ہے امیراؤ سے، امیر سنگی مارو سے، جو کہ ہمارے بیر کی باس سنگے، کبھی نہ چھوڑوں گھر چھوڑ دوں گھر کی باس، گھر چھوڑ ہمارے باس چت دھر لے، بڑا نار سنگھ چھوٹا نار سنگھ، چاٹا نار سنگھ، بیٹھی ستی کولیاں دی، چلتی پھرتی کولیاں دی، نالیاں دی تو بہن بہنوئی کو چھیج پر دھری۔ یہ وہ بے ربط، بے ڈھنگے اور بے معنی عجیب الفاظ تھے جو اس وقت پیپل کے ایک بہت بڑے تنے والے پیڑ کے نیچے آلتی پالتی مارے جگو کے منہ سے نکل رہے تھے۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا، جب شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سنسان اور ویران جگہ پر موجود اس پیپل کے پیڑ کے نیچے یہ کالے جادو کا عمل جاری تھا۔ جگو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جن میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا۔ اس کی بیوی ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھی جو اپنے عقیدے کی بہت پکی تھی، عبادت کرتی تھی۔ اس کی نسبت جگو ایک انتہائی کام چور اور بیکار قسم کا آدمی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 27 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دن رات ہاتھ پیر ہلائے بغیر امیر بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کہیں سے بہت ساری دولت اسے مل جائے اور وہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ جو خواب وہ دیکھتا رہتا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے ہیلا کرنا تو ضروری تھا، اور اس کی اس بیکاری اور کام چوری کی وجہ سے اس کے دونوں بچے اسکول جانے سے قاصر تھے۔ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس نکھٹو اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد 1-2 بار اس کی بیوی نے دبے الفاظ میں اسے گھر میں راشن پانی ختم ہونے کی نوید سناتے ہوئے کوئی کام کاج کرنے کا کہا تو جگو نے اسے گالیوں سے نواز دیا، اور تنگ آ کر وہ چپ ہو کر اسے بے حال چھوڑ کر خود گھر چلانے کے لیے گھر سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کرنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ کر گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس شخص کے جسم پر اوور کوٹ نما ایک لمبا سا کوٹ تھا اور اس کے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ کھینچا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سفید رنگ کے دستانے تھے اور پاؤں میں فوجی بوٹ تھے۔ اس کی رفتار گلی کی آخری نکڑ کی جانب تھی۔ رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے ان کتوں کے۔ اس شخص کے حلیے میں صرف ایک بات حیرت ناک تھی کہ جب وہ قدم اٹھاتا تھا تو اس کے پہلے اور آخری قدم کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ پیدا ہوتا تھا۔ اتنے لمبے قدموں نے فاصلہ بھی بہت جلدی طے کر لیا، اور وہ شخص گلی کے اندر سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے اس راستے پر ہو لیا جو سیدھا ایک شمشان گھاٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج شہر میں ایک ہندو کو یہاں لا کر اپنے عقیدے کے مطابق جلایا گیا تھا، اور اس وقت اسے اس جلائے جانے والے مرد کی راکھ سے چند ہڈیاں درکار تھیں۔ یہ زیوس مسیح تھا جو کالا جادو اور ٹونا وغیرہ کرنے میں ماہر تھا۔ چلا کشی کے بعد اسے کچھ ناپاک بیر یعنی موکل ہاتھ لگے تھے جن سے وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک کالے جادو کے جاپ کے لیے اسے تازہ جلے ہوئے کھتری یعنی ہندو مذہب کے مردے کی کچھ ہڈیاں درکار تھیں، جن کو استعمال کر کے وہ کچھ اور طاغوتی طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ شمشان گھاٹ کے نزدیک پہنچ کر وہ رک گیا۔ دوسرے لمحے اس نے منہ میں کچھ پڑھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا، کچھ اوپر جا کر ٹھہر گیا، اور دوسرے لمحے وہ اس شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ میں جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو چند گھنٹوں پہلے جلایا گیا تھا، اور اس شخص کے بیروں یعنی موکلوں نے اسے یہ سب اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا، ورنہ اس کے عمل میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر کام میں رکاوٹ کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اپنے موکلوں سے یہ کام کروا سکتا تھا۔ شیطان کے کہنے کے مطابق اسے یہ کام خود کرنے کے لیے خود آنا پڑا۔ اس نے آس پاس دیکھا، ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اس سے راکھ کو ریت کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا، اور جلد ہی اسے کامیابی مل گئی۔ تھوڑی تگودو کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس نے چھڑی وہیں پھینکی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی طرح دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا،
और फिर उसी तरह लंबे लंबे डग भरता हुआ उसी जानिब बढ़ गया जहां उसकी अमाजगाह थी। जग्गू पर आज फिर सुस्ती और काहली का दौरा पड़ा था। शेख चिल्ली की तरह महलों के ख्वाब देखता हुआ वो घर से निकला और सीधा एक और बेकार दोस्त शमून से मिलने उसके घर की जानिब चल पड़ा। लेकिन उसके घर पहुंचकर मालूम हुआ कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर हैदराबाद गया हुआ है और 2 दिन के बाद लौटेगा। ये सुनकर जग्गू वहां से शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब चल दिया। गली की आखिरी नुक्कड़ पर जब वो पहुंचा तो उसे एक घर के अंदर से एक अजीबो गरीब हुलिये का शख्स बाहर निकलता दिखाई दिया। वो कई बार पहले भी इस घर के सामने से गुजर चुका था, लेकिन कभी इस हुलिये के शख्स को उसने या उसके दोस्त शमून ने नहीं देखा था। उस शख्स के जिस्म पर एक लंबा कोट था और उसका चेहरा तकरीबन एक घूंघट से ढका हुआ था। उस शख्स ने दरवाजे को बाहर से लॉक किया और एक जानिब चल पड़ा। उसके कदम शहर के कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर थे। जग्गू कुछ सोचकर चुपके से उसके पीछे चल दिया। वो समझ गया था कि ये शख्स कोई ना कोई गैर कानूनी काम करने में मुलव्विस है, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया और छुपकर उसके ताकुब में चल पड़ा। जल्दी वो शख्स शहर के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। दरख्तों और झाड़ियों की बहुतात की वजह से वो कभी कभी उसकी नजरों से ओझल भी हो जाता, लेकिन जग्गू बराबर उस पर नजर रखे हुए था। एक जगह दरख्तों का झुंड सा था जिसमें ज्यादातर बेरी और नीम के दरख्त थे। वो शख्स उस झुंड में दाखिल हो गया। जग्गू सोच रहा था कि अब क्या करे। आया कि उसे अभी उसके पीछे झुंड में दाखिल हो जाना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर कि जब वो यहाँ तक आ ही गया है तो फिर ये भी देख लेना चाहिए कि वो शख्स यहाँ किस इरादे से आया है। ये फैसला करके वो छुपता छुपाता झुंड के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी दूर तक चलने के बाद उसे वो शख्स एक बोसीदा सी कब्र के अंदर दाखिल होता नजर आया। फिर जग्गू ने जल्दी से खुद को एक बड़ी सी झाड़ी के अंदर छुपा लिया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा और वो शख्स अपने हाथ झाड़ता हुआ कब्र से बरामद हुआ। अब उसके चेहरे पर घूंघट हटा हुआ था। उसके चेहरे के खदोखाल उसे इंतहाई करख्त और शफाक जाहिर कर रहे थे और उसकी आंखों में सफेदी ज्यादा नुमाया थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसकी आंखों की सियाह पुतलियां ही गायब कर दी हों। जबड़ों की हड्डियां बहुत ज्यादा नुमाया थीं। एक नजर में उसे देखकर खौफ का एहसास होता था। जग्गू ने सोचा कि वो भाग जाए, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए, और अभी वो इसको अमली जामा पहनाने ही वाला था कि उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। और फिर ये देखकर जग्गू की हैरत की इंतहा न रही कि वो शख्स उससे चंद कदमों दूर खड़ा उसी ही को पुकार रहा था। जग्गू हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था, जो इतना फासला इतनी जल्दी तय करके उसके सर पर आन पहुंचा था। जग्गू के जिस्म पर तो लर्जा तारी हो गया। अचानक उस शख्स ने करीब पहुंचकर जग्गू को झंझोड़ा। जग्गू के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर आसपास के दरख्तों पर परिंदे घबराकर अपने घोंसलों से निकलकर बाहर खुली फिजा में परवास कर गए। उस अजीब हुलिये के शख्स ने न जाने जग्गू पर क्या पढ़कर फूंका कि वो एक रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा और जल्दी वो कब्रिस्तान की हदूद से निकलकर उसी शख्स के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में कोयलों की अंगीठी रखी थी, जिसमें से जो धुआं निकलकर कमरे में फैल रहा था उसमें गूगल और लोहान की बदबू से दम घुट रहा था। कमरे की दीवारों का रंग गहरा सुर्ख था और उसमें मौजूद अकलौती खिड़की पर गहरा स्याह पर्दा तना हुआ था। एक तरफ एक पानी का मटका और एक अदद मिट्टी का ग्लास भी रखा हुआ था। एक जानिब खजूर के पत्तों से बनी हुई एक चटाई के अलावा कमरा दीगर सामान से आरी था। इस अजीब हुलिये के शख्स ने जग्गू को इशारे से उस चटाई पर बैठने को कहा, जिस पर वो बगैर चूं चरा किए बैठ गया। उस शख्स ने जेब से एक पाउडर निकालकर उसे सामने मौजूद अंगीठी में छिड़क दिया, जिससे कम होने वाली एक नागवार बू दोबारा बदबूदार फिजा में तब्दील हो गई। उसने अपना लंबा ओवरकोट उतारकर एक जानिब उछाल दिया और खुद जग्गू के सामने बैठकर उससे मुखातिब हुआ। हाँ भाई, अब बताओ कि तुम मेरा छुपकर पीछा क्यों कर रहे थे? उसके लहजे में न जाने क्या था कि जैसे जग्गू को अपने सीने में यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने बर्फ की बनी हुई सलाख उसके सीने में घोंप दी हो। मैंने इससे पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। कौन है आप? मेरा नाम ज़ियूस है और मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। काला इल्म और काला जादू जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको इससे पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, आपका हुलिया ऐसा था कि मुझे तजस्सुस हुआ और मैं आपका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान तक जा पहुंचा। बिल्कुल नहीं देखा होगा, मैं सिर्फ काम के वक्त ही घर से निकलता हूँ
और दिन में सिर्फ मजबूरन एक बहुत अहम काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ा। लेकिन मुझे कब्रिस्तान में पहुंचकर मेरे बैरों यानी मोक्कलों ने तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए हो। वो देखने में जितना भयानक और पुरस्कार लग रहा था, उसके बात करने का लहजा उतना ही नरम था। जग्गू जो डर से सहमा बैठा था, अब उसे कुछ हौसला हुआ। फिर जवाब में उसने उसे अपने मुतल्लिक तमाम तफसील बता दी, और जब उसने बताया कि वो खुद भी ईसाई है और कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखता है, तो ज़ियूस ये सुनकर चौंका और फिर बड़े गौर से उसके हालात सुनकर सर हिलाता रहा। फिर जग्गू के खामोश होने पर उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और कमरे के कोने में फूंक दिया। दूसरे लम्हे उस कोने में धुआं सा चकराता हुआ नमूदार हुआ। फिर उसमें से एक बोना निकला जिसके हाथ में फलों से भरी एक ट्रे थी। वो उसने ज़ियूस के सामने रखी और फौरन गायब हो गया। ज़ियूस ने ट्रे उठाकर जग्गू के सामने रख दी और उसे खाने के लिए कहा। जग्गू के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि काले जादू से ऐसा भी मुमकिन है। वो कभी फलों की जानिब देखता और कभी उसकी तरफ, और फिर दोबारा ज़ियूस का इशारा पाते ही उसने सामने रखे फल खाने शुरू कर दिए। जग्गू ने ज़ियूस से काला जादू सीखने का शौक जाहिर किया, जिसे ज़ियूस ने कुछ सोचने पर कबूल कर लिया और फिर उसे कल अपने घर आने का कहकर उसके घर भेज दिया। दूसरे रोज जग्गू अपने घर से निकलकर ज़ियूस के घर में दाखिल हो गया और सीधा चलता हुआ उसी कमरे में पहुंच गया जहां ज़ियूस उसका इंतजार कर रहा था। कमरा उसी तरह लुबान और गूगल की बू से और धुएं से भरा हुआ था। ज़ियूस सामने आलती पालती मारे बैठा था। अंगीठी के सामने इस वक्त एक सफेद खरगोश एक पतली सी और मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था, जो उछल कूद कर खुद को उस कैद से आजाद करवाने में लगा हुआ था। देखने में वो बहुत खूबसूरत और भला लग रहा था, लेकिन बेचारा अपनी दर्दनाक मौत से बेखबर अपनी जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ था। ज़ियूस ने जग्गू के बदन से कमीज उतार कर एक तरफ रख दी और वो नंगे बदन से आलती पालती मारे एक साधु की तरह चटाई पर बैठा आंखें फाड़े अपने सामने मौजूद उछलते खरगोश को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ियूस इस खरगोश का आखिर करेगा क्या, और फिर जल्द ही उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। ज़ियूस ने हाथ लंबा करके उस रस्सी से बंधे खरगोश को गर्दन से दबोचा और एक ही झटके में उसकी गर्दन में अपने दांत काट दिए। और जग्गू का ये देखकर हाल बुरा हो गया कि ज़ियूस के दोनों जबड़ों के कोनों से दो नुकीले दांत बाहर निकल आए थे, जो इस वक्त उस खरगोश की गर्दन में पेवस्त थे, और ज़ियूस घटाघट उसका ताज़ा खून पीने में मसरूफ था। चंद लंबे लंबे घूंट भरने के बाद ज़ियूस ने वही खरगोश जग्गू की जानिब करके उसे भी उसका खून पीने के लिए कहा, मगर जग्गू जो अपनी फटी आंखों से ये भयानक मंजर देखने में मसरूफ था, खरगोश को अपनी जानिब करता देखकर एक झटके से उछलकर पीछे की जानिब गिरने लगा, मगर फिर यकदम खुद को संभालते हुए इनकार में गर्दन हिला दी। ये देखकर ज़ियूस ने बड़े खौफनाक अंदाज में उसे उसका खून पीने के लिए दोबारा कहा। उसके लहजे में ना जाने क्या था कि जग्गू ने फौरी उसके हाथ से मुर्दा खरगोश का जिस्म लेकर अपने दांत उसकी गर्दन में पेवस्त कर दिए। उसे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन ज़ियूस के कहने पर कि इसे ये सब कुछ करना पड़ेगा जो इसे दुनियावी दौलत से माला माल कर दे, और उसे सारी जिंदगी फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जग्गू जो सदा का सुस्त और निकम्मा था, उसे जब पैसे मिलने की नवीद मिली तो उसने भी चारों ना चार वही कुछ करने का पक्का इरादा कर लिया जो ज़ियूस ने उसे पहले दिन अच्छी तरह समझाकर उसके घर भेजा था। और फिर मुसलसल 2 हफ्तों की तरबियत के बाद जग्गू को यूं महसूस होने लगा जैसे कोई हर वक्त उसके साथ साथ रहने, चलने और सोने लगा हो। इसका जिक्र उसने ज़ियूस से किया तो वो एक मुकरू और पुरस्कार हंसी लबों पर लाने के बाद बोला, ये सब वो मोक्कल हैं जो 2 हफ्तों में जग्गू की मेहनत की कमाई है। अगर वो इसी तरह दिल लगाकर काला जादू सीखता रहा तो एक दिन काले जादू का बादशाह बन जाएगा। ज़ियूस के पास जग्गू को तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत गया था, और इस दौरान उसने हर वो काम उसके कहने पर सरंजाम दे दिया जिसका ज़ियूस ने उसे करने को कहा। उसमें गंदगी खाने से एक मासूम बच्चे की भेंट जो उसने शैतान की नजर की थी शामिल थी, जिसके इवज शैतान ने खुश होकर उसे कुछ पुरस्कार तागुती ताकतों का मंत्र अनायत कर दिया था, जिसकी मदद से वो बहुत से अपने मजमूम और नापाक मकासद पूरे कर सका था। उसने अभी अपनी बीवी बच्चों को काले जादू से लाइल्म ही रखा था। घर में कुछ पैसे देने से घर के हालात भी पहले से कुछ बेहतर हो गए थे। उसने अपनी बीवी को यही बताया था कि वो एक जगह मुलाजमत इख्तियार कर चुका है और जो पैसे वो घर देता है वो उसकी महीने भर की मेहनत की कमाई है।
اس کی بیوی چونکہ بہت سادی عورت تھی اس لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھتی رہی۔ ایک روز شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر بڑے زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا ہوا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتے دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی اور اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی اور سر سے خون نکل نکل کر لاش کے قریب ایک تالاب کی مانند بن گیا تھا۔ اس کی سمجھ کچھ نہیں آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تم کو ایک ایسا جاب بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھانی ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خوش ہو گیا کہ اس کا ایک دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن جب اسے زیوس نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس جو یہ بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں کر دوں گا۔ جگو جو سوچوں میں گم تھا اس کے یہ کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور فوری ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ جاب بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو اسے اجازت دے کر گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی مانند پڑی تھی اور اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا۔ پھر ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور وہ روتا اور دھاڑے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پر مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کے دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر وویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دھاڑنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے تھے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کے سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا۔ وہ سب اس کی بہت عزت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام رسومات میں شامل ہو کر اور اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا اور دنیا داری میں خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد زیوس کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اس دوران وہ زیوس کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا، اور جواباً جب زیوس نے اسے بتایا کہ اب اسے اس طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا بھی تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مزید یہ کہ وہ عنقریب بہت سی دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جگو چونکہ شروع سے ہی لالچی آدمی تھا، اس لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کر لی اور برابر اس کے پاس مزید جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔
رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا لٹکائے کچے پکے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخے چلا رہے ہوں۔ اس نے سیاہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شیشم کی ایک سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھوک کر اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا باندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گھنگرو بندھا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحہ بھر کے لیے خاموشی کا سحر ٹوٹتا اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ زیوس نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا جاب بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی زیوس نے ہی کی تھی اور وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے یا کسی غیر مخلوق کے سامنے آ جانے سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی اب موکل تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے جن کے کرنے کے لیے اسے اپنے موکلوں سے کام لینے کی بجائے خود کرنا ضروری تھا۔ اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بہت ضروری تھا، تبھی وہ وہاں جا رہا تھا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ جاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا، اسے اپنے پیچھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا ہوا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ اس کا نام لے رہی تھی۔ جگو نے غور سے سننے کی کوشش کی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھوپڑی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی شاخ کا رخ اس کھوپڑی کی طرف کر دیا اور دوسرے لمحے وہ کھوپڑی یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سا چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو، لیکن جگو نے تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اس دھوئیں کے اندر سے بہت سی عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی کہ جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بوچھار سی برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر ادھم مچا رہی ہوں۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہو۔ بلیوں کی رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا جاپ شروع کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ اب تو چاند کی روشنی بھی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا جاپ جپنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے ہی کھا آیا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اب اپنے جاپ کے مکمل ہونے تک لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا جاپ ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کی اوپر شاخوں سے نیچے گری تھی۔
اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی دیر کر دیتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم واصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا اور اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں اسی کے بچے کی آواز تھی۔ اور پھر اس کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اگر وہ جاب چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتے دیکھ کر اس جاب کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا جاب سیکھنے کے لیے ایک بلیدان دینا پڑ رہا تھا، لیکن افسوس اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ جاب شروع کر دیا، اور ابھی اس نے جاب کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی ہوا باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا، اور دوسرے لمحے چاروں طرف پھر اندھیرے کا راج ہو گیا۔ جگو آنکھیں پھاڑے پھاڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ اندھیرے میں سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل اس کے چہرے سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک منہ کھولے اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے، اور اس کے کھلے منہ میں سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا کر گر گیا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ چہرہ تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی خوفناک چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ جاپ وغیرہ تو وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک جاپ کے دوران اس کے ساتھ یہ مار پیٹ والا کیا سین تھا۔ اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو جاپ کے دوران کوئی ایک غلطی کی تھی، اور پھر اسے اپنے گرو زیوس کی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر اس نے جاپ کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہی بھینٹ والا ہوگا۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، لیکن اسے جاپ ایک نشست میں ہی مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دہانی میں غلطی کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ بھی جان لیوا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے اس منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ جگو کو اپنے دل پر چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ خوفناک چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا۔ ہر بار اس کا ایک نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد ایک زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا ہو۔ وہ لہرا کر ایک جانب گرا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر ایک کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا، اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے اب غائب ہو چکا تھا۔ اس سب کے بعد دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج قائم ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جگو کو بھیج کر زیوس خود ایک چلہ کاٹنے میں مصروف تھا۔
زیوس نے جگو کو تمام جاپ سمجھا کر جب روانہ کیا تو بعد میں اپنی تصوراتی آنکھ کے ذریعے اسے دیکھتا رہا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر جاپ پڑھنے تک وہ اسے اپنے ایک علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے پے در پے جاپ میں غلطیاں کرنا شروع کر دی تو زیوس سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے جاپ میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر جگو کے ساتھ جو کچھ ہوا زیوس اسے اپنے علم کے ذریعے دیکھتا رہا، اور جب جگو اس بھیانک چہرے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلہ ختم کیا، اور پھر بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں جگو رات بھر ایک لاش کی طرح بے یار و مددگار پڑا تھا۔ چونکہ یہاں زیادہ جنگلی جانور نہ تھے اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا تو قیمہ بن چکا ہوتا۔ زیوس نے جگو کی لاش کو ایک جانب بنے گھڑے میں پھینک کر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر بند کر دیا اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی وہ کوئی انتہائی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔ آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ زیوس نے اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور مزید موکلوں کے حصول کے لیے جگو کو بیوقوف بنا کر اور اسے غلط جاپ سکھا کر نہ صرف جگو کی بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی بھینٹ شیطان کے سامنے چڑھا دی۔